اور کل سوشل میڈیا پہ جناب بہت سارے ہم نے دیکھے جی آرکیالوجی کے ماہر تھے, بہت سارے, مجھے نہیں پتا پاکستان میں اتنے سارے موجود ہیں, لیکن بہرحال جی کل ہنگو رانی ماڑیوں کا ایک بہت تاریخی ورثہ ہے. 2 مساجد ہیں, ایک مزار ہے, بڑے عرصے سے, یہ تقریباً 250 سے 300 سال پرانے آثار ہیں اور کلڑوں کے دور کی ایک زبردست آرکیٹیکچر ہے. اس کی ریسٹوریشن کے حوالے سے سندھ کے محکمہ آثار قدیمہ نے کچھ اقدامات اٹھائے تو اس کے اوپر بڑی شدید تنقید ہوئی اور لوگوں نے اس کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا اور کہا گیا کہ جناب آپ نے تو آثار قدیمہ پہ یہاں تک کمنٹس آئے کہ چونا پھیر دیا گیا. لیکن جو سمجھ میں آیا وہ ایسے کہ جیسے آپ نے, جو میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شاہی حمام ہے یا شیش محل ہے یا بادشاہی مسجد کا بیرونی علاقہ ہے یا صحن ہے, جس طرح سے وہ ریسٹور کیے گئے تھے تو کوشش کی گئی تھی کہ ان کو ان کی اوریجنل شکل کے نزدیک ترین پہنچایا جائے. کچھ ایسی اٹیمپٹ تو بہرحال ہمیں یہاں بھی نظر آئی ہے, لیکن ایکچوئل کیا ہوا ہے اس پہ ہم کیوں بولیں. ایگزیکٹلی جو ماہرین سے اس حوالے سے رائے جانے کا ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی ماہر تعمیرات محترمہ یاسمین لاری صاحبہ, ان کو شامل گفتگو کریں گے. یاسمین صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں وقت دیا. اچھا یاسمین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ ہنگو رانی ماڑیوں کی جو مساجد ہے, گنبد ہے, اور یہاں پر پہلے جو دیگر آثار کے بارے میں یہ سب سے پہلے بتائیں, یہ تاریخی جو سائٹ ہے تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے, جس طریقے سے اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, از اٹ اے رائٹ وے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ کھنڈر کی صورت میں تھیں عمارتیں کافی جو تھیں, اور یہ بڑی اہم ہیں اس لحاظ سے کہ کلہورا راج جو تھا وہ بہت پھیلا ہوا تھا, 80 سال سے زیادہ ان کی حکومت تھی اور پورا اپر سندھ سے لے کے پنجاب تک ان کی سرحدیں ملتی تھیں. تو یہ بہت ہی عظیم تاریخی ورثہ ہمارے سندھ کا ہے اور ہمیں اس کو سنبھالنا, احتیاط سے سنبھالنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کوشش تو کی سنبھالنے کی, لیکن میرے خیال میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کر دیں جو کہ اس کو ایک نیا انہوں نے اس کا انداز بنا دیا. اب یہ کہ یہ تو پھر اب 21 سینچری کا ایک ریپلیکا بن گیا نا, اگر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اس میں پرانا پلاسٹر تھا چاہیے تھی, جو ہم دیکھتے کہ پہلے زمانے میں پلاسٹر کس طرح کا ہوتا تھا, اور نارملی یہ ہوتا تھا اگر آپ پلاسٹر کرتے بھی تھے تو چونے کا پلاسٹر تھا, اس کا اپنا خاص بڑا اچھا بڑا دھیما سا رنگ ہوتا ہے. تو وہ وائٹ واش کی طرح سے نہیں کہ ایک بالکل ہی ایک بہت ہی زیادہ اسٹرانگ وائٹ ہمیں نظر آنے لگے. لیکن سب سے بڑی بات یہ جو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ریکنسٹرکٹ کی گئی ہیں وہ کس طرح سے کی گئی ہیں. آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسٹڈی دی ہول تھنگ, میں نے صرف تصویریں دیکھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں نئی بھی بنا دی گئی ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو پلاسٹر ہے, چونے کا پلاسٹر جس میں ایش مکس کی جاتی تھی, اس کا ایک بڑا گریش سا اور ایک بڑا خوبصورت سا کلر آتا تھا. جو سیمنٹ کا پلاسٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑا شائن کرتا ہے اور اس کا وہ فنیشنگ نہیں ہے. آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ یہ اچھا ہوا ہے, ایسے کام کو جاری رکھنا چاہیے؟ تاریخی سائٹ ہے کیونکہ زیادہ پرانی سائٹ نہیں ہے, 200 سے 250 سال پرانی سائٹ ہے, یہ ایسی سائٹس کو ریسٹور اسی طرح سے کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے جو 18ویں صدی تک کی جو بھی سائٹس ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ ان کی جو اپنی ویلیو ہے, جو ان کی انٹیگریٹی ہے, جو ان کی اوتھینٹسٹی ہے, وہ ہمیں بہت برقرار رکھنی ہوگی. 19ویں صدی کی بات اور ہو جاتی ہے, اس پہ ہم ابھی بات نہیں کرتے, اس میں آپ اور طرح سے چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جو 18ویں صدی کے اینڈ تک جو بھی ہمارا ورثہ ہے اس کو اس طرح سے کرنا ہوگا کہ اس کو what we call the outstanding universal value OUV, جس میں یہ کہ اس کی اوتھینٹسٹی برقرار رہے. اس میں ہمیں یہ نہ لگے کوئی چیز ہم نے نئی کر دی ہے, کیونکہ جو پرانے طریقے تھے, پرانے انداز تھے, وہ ہمیں دیکھنے ہیں. اور بعض دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک کھنڈر ہے تو اس کو آپ کھنڈر کی صورت ہی میں آپ اس کو اسٹیبلائز کریں, آپ اس کو نیا نہ کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں بہت سارے حصہ ایک کھنڈر کی صورت میں تھا, اس کو ہم اسٹیبلائز کر دیتے, اس میں بڑی خوبصورت اینٹوں کا جو کام ہے وہ ہوا ہے, تو ہمیں اس طرح سے کرنے کی ضرورت تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں اب دیکھیے بات یہ, جب کنزرویشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز بالکل پوری کمپلیٹ کر دی جائے. وہ میرے خیال میں ایک بڑا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو ذرا سنبھالنا ہوگا. کہ جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا جی 4 اینٹ لگا دی, تھوڑی سی اور لگا دو, وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. پلاسٹر جی اگر خراب ہو گیا پرانا نکال دو, نیا لگا دو. بٹ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو. ہمیں سارا وہ پرانا پلاسٹر چاہیے, ہمیں وہ ساری وہ پرانی اینٹیں چاہیے, ہمیں وہ انداز پورا وہی چاہیے. آپ چاہے آج بہت ہی بہتر کر دیں, بہت ہی خوبصورت کر دیں, لیکن ہمیں وہ اوتھینٹسٹی چاہیے جو ہمارے پاس پرانی تھی. اگر آپ نے اس کو کھو دیا کیسے ممکن ہوگا, اس کی ویلیو ختم ہو گئی. وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ اس طرح سے دیکھیے بات یہ مشکل جو بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹس کے اندر ٹریننگ نہیں ہے کنزرویشن کی, اور یہ ہمیں کرنی ہوگی. اور یہ سارے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آگاہی ہے جو سب کو چاہیے کہ ہمیں ان تاریخی عمارتوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے.
جب ہم یہ کام کرتے ہیں مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ کئی سارے طریقے ہیں نا کرنے کے، کون سا ہے جو صحیح رہے گا. تو یہاں پر ان کے پاس کمیٹیز ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے جو ان کو گائیڈ کریں. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے اپنی طرف سے شاید وہ بہتر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو بہتر کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اینٹیک کی جو فیل آنی چاہیے نا وہ نہیں آ پا رہی. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ عاری صاحبہ موجود تھی.